بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ یہاں ایک مبارک رات میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جمع ہے۔ ہمارے اور آپ کے اس بیٹھنے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 خوشخبریاں دی ہیں۔ پہلی بشارت یہ ہے حفتہم الملائکہ، کہ ایسی جماعت کو اور ایسی مجلس کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اور دوسری بشارت یہ ہے غشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور تیسری خوشخبری یہ ہے نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کا سکینہ ایسی مجلس والوں پہ نازل ہوتا رہتا ہے۔ اور میرے بزرگوں، چوتھی بشارت یہ ہے نادا مناد من السماء ان قوموا مغفورا لکم، کہ جب مجلس ختم ہوگی آسمان سے فرشتے آ کر یہ اعلان کریں گے کہ اللہ کے بندو، یہ تمہارا بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیے۔ یہ میرے بزرگوں چوتھی بشارت ہے۔ اور 5ویں خوشخبری یہ ہے بدلت سیئاتکم بالحسنات، کہ جو گناہ تھے وہ تو معاف کر دیے گئے اور ان سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ گناہ بھی معاف کر دیے گئے اور ان سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ بس میرے بزرگوں، جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں یہ جذبہ دل میں ہو کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اصل میرے بزرگوں عمل ہی اصل ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مجلس میں تھے، اپنی مسجد میں تھے، اپنے صحابہ کے بیچ میں تھے، اور ہمارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ دیکھو، ہر مسلمان کے ساتھ 3 چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر انشاءاللہ بات کو عمل کی نیت سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کے ساتھ 3 چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، ہر ایک کے اس کے اہل و عیال ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، خاندان والے ہیں، اعزاء اقربا رشتہ دار ہیں۔ دوسری چیز، ہر مسلمان کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے۔ اور تیسری چیز، ہر مسلمان کے پاس کچھ نہ کچھ عمل ہے، کوئی دن رات میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اور کوئی ان 5 کے ساتھ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین 4 نمازوں کا اور اضافہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اہل و عیال کی، مال کی اور اعمال کی، ان تینوں کی مثال کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی بتا دیجئے کہ اہل و عیال کی، مال کی اور اعمال کی ان تینوں کی مثال کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے مثال دے کر ان تینوں کو صحابہ کو سمجھایا۔
اور صحابہ کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان تینوں کی حقیقت بتائی گئی۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن قرظ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی اس بات کو اشعار کے اندر پیش کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اگلے دن انہوں نے آ کر اس حدیث کو شعر میں پیش کیا۔ ہمارے نبی نے مثال دی ان تینوں کی، جیسے ایک آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، بالکل موت کا سایہ اس کے اوپر پڑ چکا ہے، کوئی بھی شام اس کی زندگی کی آخری شام ہو سکتی ہے، کوئی بھی صبح اس کی زندگی کی آخری صبح ہو سکتی ہے، اس کی سانس جو اندر گئی اندر ہی رہ جائے، باہر نہ آنے پائے، کسی بھی وقت بازار کا کپڑا اس کے لیے کفن کا کپڑا بن سکتا ہے۔ ایک آدمی بہت زیادہ حد سے زیادہ بیمار ہے وہ، اور اس بیمار آدمی کے 3 بھائی ہیں۔ اس بیمار نے، اس مریض نے اپنے تینوں بھائیوں کو بلایا اور باری باری ہر ایک سے پوچھا تم دیکھ رہے ہو کہ میری کیا حالت ہے اور اس بیماری میں تم میرا کیا ساتھ دے سکتے ہو؟ ہر ایک سے اس نے باری باری پوچھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری یہ حالت ہے، آپ اس بیماری میں میرا کیا ساتھ دے سکتے ہیں؟ اس بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، عمدہ سے عمدہ علاج کراؤں گا، ضرورت پڑے گی زمین جائیداد بیچ دوں گا، مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں بھرتی کراؤں گا، لیکن اگر اللہ کی طرف سے موت ہی تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی، اگر موت کا پیالہ تمہارے منہ کے قریب پیش کر دیا گیا اور اگر تمہاری موت ہو گئی تو پھر ہم بازار سے شاندار کفن لائیں گے، کپڑا، اور عمدہ طریقے سے تمہیں غسل دیں گے، تمہارے جسم پہ خوشبو لگائیں گے، تمہارے جنازے کو کندھا دیں گے، اور جنازہ جب قبرستان کے لیے روانہ ہوگا راستے میں اینٹ یا ڈھیلا یا کوئی پتھر آئے گا، میں اس کو ہٹاؤں گا، جنازے کی نماز پڑھوں گا، قبر میں اتاروں گا، اوپر سے مٹی ڈالوں گا، اور پھر دفن کرنے کے بعد میں گھر چلاؤں گا۔ اور اگر لوگ تمہارے بارے میں پوچھیں گے کہ تمہارا بھائی کیسا تھا جس کا انتقال ہو گیا، وَمُثْنٍ بِخَيْرٍ عِنْدَ مَنْ هُوَ سَائِلِ، تو لوگوں سے میں تمہاری خوب تعریف کروں گا کہ میرا بھائی بہت اچھا تھا۔ پھر ہفتہ گزرے گا، مہینہ گزرے گا، سال گزرے گا، 10-20 سال گزرنے کے بعد كَأَن لَّمْ يَكُن بَيْنِي وَبَيْنَكَ خُلَّةٌ وَلَا حُسْنَ وُدٍّ مَرَّةً فِي التَّبَادُلِ، ایسا لگے گا جیسے تم میرے کبھی بھائی تھے ہی نہیں، میں تمہاری قبر کا بھی نشان بھول جاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ یہ بھائی کیسا لگا؟ صحابہ کہنے لگے لا نسمع فیہ قائلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس بھائی میں تو کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی ہے، یہ تو منکر نکیر کے آنے سے پہلے اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، میدان محشر میں بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، پل صراط پہ بھی کام نہیں آ رہا ہے، یا رسول اللہ اس بھائی میں تو ہمیں کوئی بھی بھلائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھائی ہر مسلمان کے، اس کے اہل و عیال، ماں باپ، بھائی بہن، خاندان والے، اعزاء اقربا، رشتہ دار، خدا کی قسم یہ ساری دنیا والے میرے بزرگوں بس قبر تک لے جا کے چھوڑ کے چلے آئیں گے، اس کے آگے ایک قدم بھی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ پھر اس بیمار بھائی نے دوسرے بھائی سے پوچھا کہ تم نے میرے بڑے بھائی کا جواب سن لیا، ذرا تم بھی تو بتاؤ تم میرا کیا ساتھ دے سکتے ہو؟ دوسرا بھائی کہنے لگا کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بول سکتا، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ میرا اور تمہارا رشتہ صرف اس وقت تک ہے جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے، جیسے ہی موت ہوگی سیسلک بی فی محیل من بحائل، مجھے ہلاکت کے راستے پہ چلا دیا جائے گا، میرا راستہ الگ ہوگا، تمہارا راستہ الگ ہوگا، جیسے ہی تمہاری موت ہوگی نہ میں تمہیں کفن پہناؤں گا، نہ تمہارے جنازے کو کندھا دوں گا، نہ راستے سے اینٹ ڈھیلا پتھر مٹی کو ہٹاؤں گا، نہ قبر میں اتاروں گا، نہ اوپر سے مٹی ڈالوں گا، کچھ نہیں کروں گا، بس میرا اور تمہارا رشتہ صرف اس وقت تک ہے جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے، جیسے ہی موت تمہاری ہوگی میں الگ اور تم الگ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ یہ دوسرا بھائی کیسا لگا؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ بے وفا نکلا،
یہ تو موت پہ ہی ساتھ چھوڑ دے رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھائی ہر مسلمان کا اس کا مال ہے، یہ بھائی ہر مسلمان کا اس کا مال ہے۔ مال میرے بزرگوں موت سے پہلے ہم اس کا صحیح یا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی موت آئے گی موبائل کوئی اور لے جائے گا، گاڑی کوئی اور لے جائے گا، زمین جائیداد پہ جھگڑے الگ شروع ہو جائیں گے۔ کہ مال میرے بزرگوں بس موت تک ہی اس کا معاملہ ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ پھر اس بیمار آدمی نے تیسرے بھائی سے کہا کہ تم نے میرے دونوں بھائیوں کا جواب سن لیا، ذرا تم بھی تو بتاؤ میرا کیا ساتھ دے سکتے ہو۔ تیسرا بھائی کہنے لگا وَعْلَمْ مَكَانِي فَإِنَّنِي عَلَيْكَ شَفِيقٌ نَاصِحٌ غَيْرُ خَاذِلِ لَدَى الْقَبْرِ تَلْقَانِي هُنَالِكَ قَاعِدًا أُجَادِلُ عَنْكَ الْقَوْلَ رَجْعَ التَّجَادُلِ وَأَقْعُدُ يَوْمَ الْوَزْنِ فِي الْكِفَّةِ الَّتِي تَكُونُ عَلَيْهَا جَاهِدًا فِي التَّثَاقُلِ۔ تیسرا بھائی کہنے لگا ذرا مجھے پہچانو تو صحیح، مجھے جانو تو صحیح، میں ہی اصل تمہارا ہمدرد ہوں، میں ہی اصل تمہارا غمخوار ہوں۔ دنیا آخرت ہر چھوٹی بڑی مصیبت میں ہی کام آنے والا ہوں۔ جب تمہارے گھر والے تمہیں تنہا اکیلے قبر میں چھوڑ دیں گے، تنہائی کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر، وحشت کا گھر، جب تم قبر میں اکیلے ہوگے اور تمہاری قبر میں دو فرشتے آئیں گے، ایک کا نام منکر ہوگا، دوسرے کا نام نکیر ہوگا، جن کی آنکھیں لالٹین کی طرح، دانت گائے کی سینگ کی طرح، آواز بجلی کی کڑک کی طرح، اور ان کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھوڑا کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھانا تو دور کی بات ہے، اسے ہلا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور جیسے اس ہتھوڑے کو قبر میں رکھتے ہیں چنگاریاں نکلتی ہیں، مردے کا کفن سرک کے نیچے چلا آتا ہے۔ تیسرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب تم قبر میں اکیلے ہوگے، تمہاری قبر میں منکر نکیر آئیں گے، لَدَى الْقَبْرِ تَلْقَانِي هُنَالِكَ قَاعِدًا، تم قبر میں اپنے سرہانے مجھے بیٹھا ہوا پاؤ گے۔ منکر نکیر جب تم سے پہلا سوال کریں گے مَن رَبُّکَ، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، میں تم کو وہاں بیٹھا ہوا ملوں گا اور میں تمہیں جواب بتاؤں گا، اور تم یہ کہنا کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ تم سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، میں تمہیں جواب بتاؤں گا، تم یہ کہنا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور وہ تم سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے، میں تم کو جواب بتاؤں گا، تم یہ کہنا کہ میرے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب میں قبر میں تجھے بتاؤں گا، تمہاری قبر کو جنت کا باغ بناؤں گا، اور میدان محشر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروں گا، وہ تمہیں سینے سے لگائیں گے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلواؤں گا، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دلاؤں گا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے میں تم کو جنت میں داخل کراؤں گا، میں یہ تمہارا بھائی ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ یہ تیسرا بھائی کیسا لگا؟ تو صحابہ کہنے لگے خیر اخ یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ یہی بھائی تو کام کا ہے، قبر میں بھی کام آ رہا ہے، محشر میں بھی کام آ رہا ہے، پل صراط پہ بھی کام آ رہا ہے، آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کا حق دلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ دلا رہا ہے، یا رسول اللہ اصل تو یہی بھائی کام کا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھائی ہر مسلمان کا اس کا عمل ہے، ہر مسلمان کا اس کا عمل ہے، عمل ہی میرے بزرگوں کام آئے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ آج کی رات بھی اصل عمل ہی کی رات ہے، یہ کوئی بیان کی رات نہیں ہے، لیکن عمل کا شوق دلانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اکٹھا کیا گیا۔ تو میرے بزرگوں یہ نیت کرو کہ جو عمل کی بات کہی جائے گی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ کو قبر میں اتار دیا اور دفن کر دیا تو ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے 2-4 دفعہ ان کو سلام کیا، فاطمہ تمہیں سلام ہو، لیکن جب ادھر سے کوئی جواب نہ آیا تو حضرت علی بھی کھڑے ہو کے رونے لگے اور کہنے لگے مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا يرد جوابا، کہ فاطمہ کیا بات ہے، ہماری ایک آواز پر تم جھٹ سے اٹھ جایا کرتی تھی، اور آج 1000 دفعہ آواز لگانے کے بعد ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ موت نے ہم کو یہ سمجھا دیا کہ دنیا میں دوستی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، موت پہ ساری دوستی ختم ہو جاتی ہے، اور قبر میں اور آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے صرف وہ بندے کا عمل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
مثال کے طور پہ میرے بزرگوں آپ غور کرو، حدیث شریف میں ہے جو بندہ یا بندی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز اوابین کی نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں حدیث میں۔ آج جن لوگوں نے مغرب کی نماز کے بعد اوابین نہیں پڑھی، آپ اور تو کرو 12 سال کی عبادت کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ کل ہم نے چھوڑ دیا 12 سال کے بعد کا نقصان، جس دن چھوڑیں گے 12 سال کے بعد کا نقصان کر رہے نہیں کر رہے؟ ایک عمل جو روزانہ چھوڑ رہے ہیں اور 12 سال کی عبادت کا نقصان اپنا کر رہے ہیں، لیکن دل پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے کہ ہمارا کچھ نقصان ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ لیکن آپ غور کریے، اگر 12,000 روپے کا نقصان ہو جائے تو آپ یہاں بیٹھو گے؟ کہ جو مال میرے بزرگوں موت پہ ہی ساتھ چھوڑ دینے والا ہے، اس کا نقصان اور نفع ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور جو عمل قبر میں، محشر میں، پل صراط میں ہر جگہ ساتھ دینے والا ہے، وہ عمل چھوٹ جائے تو اس کا ہمیں اور آپ کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایسا دل ہمارا اور آپ کا مردہ ہو گیا ہے۔ آج کی رات اور یہ مہینہ یہ سمجھو کہ میرے بزرگوں رمضان المبارک کے لیے مقدمہ ہے، اس کی تیاری کے لیے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اپنی ناک کو نہیں دیکھیں گے، اپنا منصب اور عہدہ نہیں دیکھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اپنے نبی کی بات ہے، اس لیے میرے بزرگوں نیت کرو، ہمارا دل چاہے تب بھی اور طبیعت آمادہ نہ ہو پھر بھی انشاءاللہ اپنے نبی کی بات پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ ان کی بات بھی نہ مانے؟ اگر ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ دنیا میں مسلمانوں کی عزت پانے کا راستہ کیا ہے، تو میرے بزرگوں اس کا بہت ہی آسان جواب ہے، اور وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس دن مسلمان اپنے نبی کی سنت کو عزت دے دیں گے، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بھی عزت دے دے گا۔ دنیا میں عزت پانے کا راستہ اپنے نبی کی سنت کو عزت دینا ہے، اور دنیا میں ذلیل ہونے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کے زندگی گزارنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عزت پانے کا راستہ اپنے نبی کی سنت کو عزت دینا ہے، اور دنیا میں ذلیل ہونے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا ہے۔ ساری دنیا کی مائیں مل کر کسی کو وہ لاڈ اور پیار نہیں دے سکتی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کو دیا ہے۔ ساری دنیا کے باپ مل کر کسی کو وہ پیار نہیں دے سکتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، پھر بھی میرے بزرگوں بتاؤ ان کی بات پہ عمل نہ کریں، اس سے بڑی بد نصیبی ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا سے جانے سے ایک ہفتہ پہلے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں ہمارے نبی تھے، 8-10 صحابہ ہمارے نبی کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے نبی کہنے لگے مسلمانوں اللہ کے پاس جانے کا وقت آ چکا، سدرۃ المنتہا کی طرف جانے کا وقت آ چکا، جنت المأویٰ کی طرف جانے کا وقت آ چکا۔ جب ہمارے نبی اپنے جانے کی خبر دینے لگے تو ایک دم سے صحابہ کی کیفیت عجیب ہو گئی، اور صحابہ رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بال بچوں میں ہوتے ہیں، گھر والوں میں ہوتے ہیں، اور آپ کی یاد آ جاتی ہے تو 10 منٹ کی جدائی بھی ہم سے آپ کی برداشت نہیں ہوتی ہے، ہمیں اس وقت تک قرار نہیں آتا، ہمیں اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک یا رسول اللہ ایک نظر آ کے ہم آپ کو دیکھ نہ لیں۔ کہ اللہ کے حبیب آپ کی 10 منٹ کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور آپ ہمیشہ کے لیے جانے کی ہمیں خبر دے رہے ہیں، تو آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں مسلمانوں رو نہیں، کوئی اس جہان میں رہنے کے لیے نہیں آیا، سب کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ روح نکالنے والے فرشتے کی بھی روح نکال لی جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اچھا آپ چلے جائیں گے تو ہمیں آپ یہ بتا کر جائیے کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے کون لوگ آپ کو غسل دیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے خاندان کے جو لوگ رشتے میں مجھ سے قریب ہیں وہ مجھے غسل دے دیں گے۔ 5 لوگوں نے ہمارے نبی کو غسل دیا تھا۔ اوس بن خولہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پانی بھر کے لاتے تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اوپر سے پانی ڈالتے تھے، حضرت عباس کے دونوں لڑکے فضل اور قسم کروٹیں بدلتے تھے،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اور غسل دے رہے تھے۔ ان 5 مبارک ہستیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ اوس بن خولہ انصاری، اسامہ بن زید، فضل اور قسم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین۔ صحابہ نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو جب غسل دے دیا جائے کس کپڑے میں آپ کو کفن دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا تو میں جو کپڑا پہنا ہوں اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا، یا پھر مصر کے جوڑے میں مجھے کفن دے دینا، یا پھر یمن کے جوڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ تیسرا سوال ان لوگوں نے، ایک سوال صحابہ بھول گئے کہ یا رسول اللہ، جب آپ کو غسل دیا جائے گا تو آپ کے کپڑے اتارے جائیں گے یا نہیں اتارے جائیں گے؟ یہ سوال صحابہ نہ کر سکے۔ پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اس میں صحابہ کی رائے مختلف ہو گئی، تو ایک دم سے سب پر نیت کا غلبہ ہو گیا۔ سیرت المصطفیٰ میں یہ ہے، اور آواز آ رہی تھی، بولنے والا تو کوئی بول رہا ہے اور اس کی شکل نہیں دکھ رہی، آواز کانوں میں آ رہی تھی کہ نبی کو غسل دینے کے لیے ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ تیسرا سوال صحابہ نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی جنازے کی نماز کیسی پڑھی جائے گی؟ تو اس سوال پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، مسلمانوں ٹھہر جاؤ، تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی۔ اور ہمارے نبی کہنے لگے کہ مسلمانوں دیکھو، جب مجھے غسل دے دیا جائے، مجھے کفن پہنا دیا جائے، حجرہ عائشہ میں جب میری قبر تیار کر لی جائے، سارا انتظام مکمل ہو جائے، تو مسلمانوں تھوڑی دیر کے لیے تم سب حجرے سے باہر چلے جانا، اس لیے کہ سب سے پہلے میرے ہم نشین، میرے خلیل، میرے جگری دوست حضرت جبریل علیہ السلام لاکھوں فرشتوں کی معیت میں سب سے پہلے وہ میری جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ پھر عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، یہ چاروں مقرب فرشتے لاکھوں فرشتوں کی معیت میں سب سے پہلے میری جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ پھر مسلمانوں تھوڑے تھوڑے تم کر کے حجرے کے اندر آنا اور یہ پڑھنا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، پڑھتے رہنا، حجرے سے باہر جاتے رہنا۔ یہ نبی دنیا سے جانے سے 1 ہفتہ پہلے اپنی امت کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں 8-10 صحابہ جو نبی کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ہمارے نبی نے کہا تھا، مسلمانوں تم سب کو میری طرف سے سلام ہو، اور تم اس بات پہ گواہ رہنا کہ قیامت تک دنیا میں جتنے مسلمان آئیں گے ان سارے مسلمانوں کو میں اپنی طرف سے سلام پیش کر رہا ہوں، کہ جو میرے بزرگوں بتاؤ اتنا درد اپنے دل میں ہم گنہگاروں کے لیے رکھتا ہو، اور اس نبی کی ایک بات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کہا جائے، پھر بھی ہم آگے پیچھے دائیں بائیں ہو جائیں، تو بتاؤ کیا اس نبی کو میدان محشر میں منہ دکھائیں گے؟ آج کی رات بے شک مغفرت کی رات ہے، رمضان کا مہینہ بے شک بخشش کا مہینہ ہے اور بے پناہ اس کے فضائل ہیں، لیکن میرے بزرگوں چند ایسے گناہ ہیں، اگر ان گناہوں کا ہم نے چھوڑا نہیں تو آج پوری رات کیا پوری زندگی اسی طرح گزار دے۔ اگر وہ ہم نے نہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو آج بھی محروم جائیں گے یہاں سے اور پورا رمضان بھی گزار دیں گے، پھر بھی میرے بزرگوں محروم ہی رہیں گے۔ آپ ذرا غور تو کرو، ہمارے نبی جن لوگوں کے لیے بد دعا کریں یا جن مسلمانوں کے لیے بد دعا کی جائے، ہمارے نبی کے دل میں تو بہت وسعت تھی۔ جب ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ رو رہے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہی تھیں، اور وہ کہہ رہی تھیں، ہائے ہائے وہ نبی دنیا سے چلا گیا جس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے، پھر بھی اس نے اپنے دشمنوں کے حق میں بد دعا نہیں کی۔ ہائے وہ نبی دنیا سے چلا گیا جس کے دل میں ذرہ برابر اپنے دشمنوں کی طرف سے کبھی میل نہیں آیا۔ بے شک ہمارے نبی کا یہی حال تھا، لیکن میرے بزرگوں جو لوگ اس ماہ مبارک کی قدر نہ کریں، رمضان جیسے مہینے کی، ان سے ہمارے نبی کتنے ناراض ہیں۔ جمعے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، ممبر پہ چڑھتے ہوئے ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے، حضرت جبریل کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان جیسے مبارک مہینہ ملے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ کس کی بخشش نہیں ہوتی ہے؟ 4 گناہ کرنے والے ایسے ہیں آج کی رات میں بھی وہ بخشش سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اور رمضان میں اللہ اکبر، حدیث میں ہے
روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کے حقدار بن گئے تھے۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کے حقدار بن گئے۔ جیسے آج کی رات بڑی اہم رات ہے، عبادت کی رات، قبولیت کی رات، مغفرت کی رات، ایسے ہی میرے بزرگوں رمضان کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن خاص طور سے 2 راتیں اس ماہ مبارک کی بڑی اہم ہوتی۔ ایک تو جس کو لیلۃ القدر کہا گیا، خیر من الف شہر جس کو کہا گیا، اور ایک میرے بزرگوں لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات، لیلۃ القدر۔ اللہ اکبر! اس ایک رات کی اگر کوئی قدر کر لے اور عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نیت کریں انشاءاللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں 80 سال دنیا میں رہنے کا موقع ملے نہ ملے۔ اور پوری رات کا مطلب کیا ہے؟ 12 تو بج ہی جاتے ہیں تراویح سے فارغ ہونے کے بعد، ادھر 3 بجے 2:30 بجے اٹھ گئے آپ، تو بس 2.5-3 گھنٹے کی بات ہے، بس 2.5-3 گھنٹہ ہم نے قربانی دے دی، اور یوں باتوں میں نہیں، موبائل میں نہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگیں، بلکہ اس وقت کا جو عمل ہے علماء سے پوچھ کر ان اعمال میں اپنا وقت گزاریں۔ تو اللہ اکبر! 80 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس رات میں لاکھوں کروڑوں فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، اور اس جھنڈے کو خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑ دیتے ہیں۔ ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہوتے ہیں دعا میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور یہ فرشتے ان مسلمانوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، اور پھر صبح کے وقت یہ سارے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ پھر میرے بزرگوں ایک آخری رات، جس رات میں چاند نظر آتا ہے، اس رات کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات کہا گیا ہے۔ وہ ساری رات میرے بزرگوں بتاؤ بازاروں میں، خریداری میں، عید کی تیاری میں، کپڑے اور جوتے چپل میں کتنی آسانی سے مسلمان ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ رات بھی بڑی اہم ہوتی ہے، اور اس رات میں لاکھوں کروڑوں فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ اگر یہ دعا میں ہے تو ان کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، لیکن صبح یہ فرشتے جاتے نہیں ہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ جب مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کو جاتے ہیں یا مسجدوں میں جاتے ہیں تو یہ سارے فرشتے راستوں کے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، مرحبا بکم مرحبا، مرحبا بکم مرحبا، مسلمانوں چلو ایسے کریم رب کی بارگاہ کی طرف جو بہت زیادہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور جب مسلمان عیدگاہ میں یا مسجد میں آتے ہیں، عید کی نماز ہوتی ہے، اور جب یہ سارے مسلمان عیدگاہ سے باہر جانے کی تیاری میں، اور آسمان سے آئے ہوئے سارے فرشتے آسمان پر جانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، تو یہ لاکھوں کروڑوں فرشتے مل کر سب کے سب حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبریل ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، آج اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آج کیا معاملہ کیا، ان کی تراویحوں کی وجہ سے ان کو کیا معاوضہ دیا گیا، ان کے روزوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا انعام دیا، جبریل ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ۔ تو میرے بزرگوں حضرت جبریل علیہ السلام ان سارے فرشتوں کو سب سے پہلے تو خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے گنہگار مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم پڑی، فاسق سے فاسق، فاجر سے فاجر، بڑے سے بڑے گنہگار مسلمان کو آج اللہ نے معاف کر دیا، اور یہ مسلمان عیدگاہ سے ایسے بن کے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں جس دن اپنی ماں کی پیٹ سے نکل کر آئے تھے۔ ان کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، یہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہلے تو خوشخبری سناتے ہیں کہ سب کی بخشش کر دی گئی، لیکن میرے بزرگوں پھر بڑے درد سے حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں سب کی بخشش تو کر دی گئی، لیکن 4 گناہ کرنے والے آج بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم ان پہ نہ پڑی، آج بھی اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ مسلمانوں کی بخشش ہو رہی تھی، اس وقت بھی یہ 4 گناہ کرنے والے محروم کر دیے گئے، لیلۃ القدر میں بھی محروم کر دیے گئے، لیلۃ الجائزہ میں بھی محروم کر دیے گئے، اور آج عید کی نماز پڑھ کر بھی اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا ہے۔
تو میرے بزرگوں ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے. اگر وہ 4 گناہ میرے اندر ہیں، 4 غلطیاں اگر میرے اندر ہیں، تو ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سے ہم توبہ کریں گے. صرف یہاں بیان سنا، نمبر دے کے چلے گئے، فلاں نے ایسی بات کی، فلاں نے ایسی قرت کی، تو اس سے کیا ملنے والا ہے؟ اصل تو میرے بزرگوں بات اپنے لیے سننی چاہیے کہ اگر یہ غلطی میرے اندر ہے تو میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کروں گا. اپنے نبی کی بات پہ ہم عمل کریں گے. جب ہمارے نبی دنیا میں آئے تھے، پتھروں نے بھی گواہی دی تھی، پتھروں نے بھی گواہی دی تھی ان کی بات مان لو، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. ایک واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کو سناؤں. ایک صحابی ہے حضرت عباس بن مرداس سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس بن مرداس سلمی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اسلام لانے سے پہلے کا. وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر ایک بت تھا جس کا نام تھا زمار. زمار نامی بت تھا، اور ہم لوگ اس بت کے اوپر چڑھاوے پیش کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے. باپ نے مرنے سے پہلے سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو یہ زمار نامی بت جو گھر کے اندر بہت کام کا ہے. جب دنیا میں کوئی پریشانی، مصیبت، گھبراہٹ پیش آئے، اس بت کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا اور اس بت سے اپنی پریشانی بتانا، اور یہ بت تمہاری پریشانی دور کر دے گا. حضرت عباس بن مرداس سلمی کہتے ہیں کہ باپ نے ہم لوگوں کو وصیت کی، اس کا انتقال ہوا، ہم لوگ اس کو قبر کے حوالے کیا. پھر حضرت عباس کہتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. ایک طرف میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ایک اچانک بڑا عجیب منظر دیکھا. ایک جنات جس کے داڑھی کے بال بھی سفید، سر کے بال بھی سفید، کپڑا بھی سفید، پورا پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اس کا سارا وجود سفید تھا. اور وہ جنگل میں جنات میرے سامنے آ کر زور زور سے چیخنے لگا اور کہنے لگا لوگوں بتوں کے پوجنے والوں کا زمانہ ختم ہو گیا. دنیا میں ان کو عزت ملے گی جو اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو آباد کریں گے. لوگوں بتوں کے پوجنے والوں کا زمانہ ختم ہو گیا. دنیا میں ان کو عزت ملے گی جو قرآن پر عمل کریں گے. لوگوں بتوں کے پوجنے والوں کا زمانہ ختم ہو گیا. دنیا میں ان کو عزت ملے گی جو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، جن کا نام محمد ہے، جن کا نام احمد ہے. پیر کے دن آئے ہیں، لاٹھی لے کر چلتے ہیں، ازبا اور قصوہ اونٹنی پر بیٹھتے ہیں. جو ان کی بات مان لے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی سنوار دے گا. حضرت عباس کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اس طرح کی آواز میرے کانوں میں پڑی، ابھی میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، اور ایک دم سے خوف میرے اوپر طاری ہو گیا، دہشت سما گئی میرے اندر. کہہ رہی کہ جنگل میں جب ڈر گیا تو باپ کی وصیت یاد آئی کہ باپ نے مرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ جب کوئی ڈر، گھبراہٹ، پریشانی، مصیبت پیش آئے تو پھر جو ہے سیرت حلبیہ ایک حدیث کی بڑی اہم کتاب ہے، اس میں بھی واقعہ ہے سیرت کی. کہہ رہے ہیں کہ وہاں جنگل میں ڈرنے کے بعد بھاگتا ہوا میں گھر آیا اور اپنے زمار نامی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر میں کھڑا ہو گیا تاکہ اس بت سے اپنا ڈر بتاؤں، اپنی پریشانی بتاؤں اور میرا ڈر دور ہو. سنو میرے بزرگوں، حضرت عباس کہتے ہیں کہ اپنے زمار نامی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر میں دہائی دینے کے لیے بھی کھڑا ہی تھا. میں کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ میرے بولنے سے پہلے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس بت کے اندر سے اور اس پتھر کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی، اور میں نے یہ آواز خود سنی. میرا بت بھی یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا قل للقبیلة من سلیم كلها هلك الانیس وعاش اہل المسجد اودا ضماری وکان يعبد مدتا قبل الكتاب الى النبی محمد ان الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مریم من قریش مهتدی. وہ بت یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سارے قبیلے والوں کو بتا دو، ساری دنیا والوں کو بتا دو کہ اب دنیا میں ان کو عزت ملے گی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے. ان کو عزت ملے گی جو اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو آباد کریں گے. دنیا میں ان کو عزت ملے گی جو قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ جو آواز میں نے جنگل میں سنی، بھاگتا ہوا گھر آیا، دیکھ رہا ہوں کہ وہی آواز اس پتھر کے
اندر سے بھی آ رہی ہے اور وہ پتھر کا بت بھی یہی کہہ رہا ہے دونوں جہان کی کامیابی چاہتے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت بھی سنوار دیں گے۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں میرے بزرگوں ان پتھروں سے بھی زیادہ ہمارا دل سخت ہو گیا، پتھر ہو گیا؟ علماء ہمیں سمجھا رہے ہیں پھر بھی ناک کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں اور اپنے بڑوں کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ان پتھروں سے بھی زیادہ ہمارا دل کہیں پتھر تو نہیں ہو گیا؟ حضرت جبریل آسمان پر جاتے ہوئے عید کی نماز کے بعد ان سارے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہر ایک کی بخشش ہو گئی، ہر ایک گنہگار کی بخشش ہو گئی، لیکن 4 گناہ کرنے والے آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ ان میں سے میرے بزرگوں پہلا وہ مسلمان جو شراب پینے کے گناہ میں مبتلا ہے۔ دنیا والے بھی، غیر ایمان والے بھی اس برائی کی نحوست کو سمجھتے ہیں۔ اپنے انڈیا کے اندر دیکھ لیے کتنے ایسے صوبے ہیں جہاں اس گناہ پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے ترغیب و ترہیب میں کہ شراب پینے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا پلائیں گے، جہنم میں ان کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایت نقل کی ہے کہ یہ موت مانگیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ 1000 سال تک جہنم کا فرشتہ جس کا نام مالک ہے اس کو یہ گنہگار آواز لگائیں گے، کہیں گے یا مالک یا مالک یا مالک یا مالک۔ 1000 سال تک اس کو آواز دیتے رہیں گے، وہ فرشتہ ان کی بات سنے گا پھر بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ 1000 سال کے بعد وہ فرشتہ ان گنہگاروں کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا بدبختو کیا چیخ رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو، کیا چاہیے؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہہ دو اللہ ہمیں موت دے دے، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہ فرشتہ کہے گا نہیں، موت کو اللہ تعالیٰ نے میڈھے کی شکل میں ذبح کر دیا ہے، تمہیں موت نہیں ملے گی، موت کے علاوہ کچھ اور چاہیے تو بتاؤ۔ تو یہ گنہگار کہیں گے اچھا موت نہیں ملے گی، کہا نہیں موت نہیں ملے گی، کچھ اور کہ پیاس بہت لگی ہے، پینے کے لیے کچھ دے دو۔ تو دنیا میں شراب پینے والوں کو آخرت میں کیا پلایا جائے گا؟ حدیث میں ہے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ان کی شرمگاہ سے خون اور پیپ نکلے گا اور جہنم کے گڈھے میں جمع ہوگا، فرشتہ اسے خون اور پیپ کو نکالے گا، جہنم کی آگ میں کھولائے گا اور ان گناہ کرنے والوں کو دے گا لو اسے پی لو، یہی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا مرتب کی ہے۔ اور اس کو پئیں گے تو وہ گرم اتنا زیادہ ہوگا کہ اوپر کا ہونٹ سکڑ کے سر پہ چلا جائے گا، نیچے کا ہونٹ سکڑ کے زمین پہ چلا آئے گا، پیاس زبردست لگی ہوگی لیکن اسے پی جائیں گے۔ فقط امعاءہم، تو اس کے پینے کے بعد پیٹ کے اندر جو اتڑیاں وغیرہ ہوں گی یہ کٹ کٹ کے سب پخانے کے راستے سے نیچے زمین پر چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس گناہ سے بچائے، گولیوں کی شکل میں، انجیکشن کی شکل میں، شراب کی کن کن شکلوں میں آج ہمارے نوجوان نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ آج کی رات بھی اور رمضان جیسی مبارک رات میں بھی یہ سب بخشش میں محروم کر دیے جائیں گے اگر میرے بزرگ اس گناہ سے توبہ نہ کریں گے۔ کسی کو شوگر ہو جائے نا، شوگر تو صرف دوا کھانا کافی نہیں ہے، دوا سے زیادہ ضروری ہے کہ میرے بزرگوں جو اس کو ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہے وہ اس کا اہتمام کرے۔ اچھا خاصا علاج تو پرہیز سے ہی ہو جاتا ہے، آپ نیکی زیادہ کرو نہ کرو لیکن جو گناہ ہے اس سے آپ دور رہو گے انشاءاللہ معاملہ آسان ہو جائے گا آخرت میں۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں جن 4 گنہگاروں پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم نہیں پڑتی، ایک تو شراب پینے والا، دوسرے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ صحابہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، علماء، شہداء، صلحاء سب کو ایک طرف کر دیا جائے اور وہ مسلمان جس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ کرم پڑ گئی، جس کو ہمارے نبی نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا اس نے ہمارے نبی کو دیکھا، جس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کا مقام اللہ اکبر کتنا بلند ہے۔ ایک ایک صحابی پر ہمارے نبی کو اتنا زیادہ بھروسہ ہے۔ ایک روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے برے لوگوں کے حق میں بہتر ہوں، میں اپنی امت کے برے لوگوں کے حق میں بہتر ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ
آپ اپنی امت کے برے لوگوں کے حق میں بہتر ہیں، آپ اپنی امت کے نیک لوگوں کے حق میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں سنو، میری امت کے نیک لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، اور میری امت کے برے لوگ میں ان کے لیے سفارش کروں گا اور وہ میری سفارش کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری سفارش میری امت کے بڑے سے بڑے گنہگار کے لیے ہوگی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں میری سفارش ان مسلمانوں کے لیے حرام ہوگی جو میرے صحابہ کے اندر کمی نکالتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں میری سفارش ان مسلمانوں کے لیے حرام ہوگی جو دنیا کے اندر میرے صحابہ کے اندر کمی نکالتے ہوں گے۔ ایک ایک صحابی کا مقام کتنا بلند ہے، اللہ اکبر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک روایت ہے، حضرت عوف بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اریحہ مقام پر میں ایک گرجا گھر میں کنیسہ میں دوپہر میں آرام کر رہا تھا، اتنے میں جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے کیا دیکھا، اس گرجا گھر کے اندر ایک شیر آ گیا ہے۔ حضرت عوف فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنا ہتھیار اٹھا لیا، کہیں یہ شیر میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ اس شیر کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی اور وہ شیر بولنے لگا، کہنے لگا کہ عوف ہتھیار نہ سنبھالو، میں کوئی تم پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے اللہ نے ایک پیغام تم تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضرت عوف نے اس شیر سے پوچھا اچھا بتاؤ کیا پیغام دینے آئے ہو؟ تو شیر کہنے لگا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آپ بتا دیجئے کہ بہت زیادہ سفر کرنے والے حضرت معاویہ اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو حضرت عوف نے پوچھا کون معاویہ؟ تو کہنے لگا وہ سفیان کے بیٹے معاویہ، آپ ان کے بارے میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ایک ایک خلفائے راشدین کا مقام۔ تو میرے بزرگوں صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے، لیکن دیکھو ماں باپ کی نافرمانی کا وبال بھی کتنا سخت ہے۔ ایک صحابی ہے اللہ اکبر، ان کی ماں ان سے ناراض ہے، آخری وقت میں کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے، تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آسمان سے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا، قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نبی کی زبان سے قرآن سن رہے، نبی کی پیچھے تراویح پڑھ رہے، اللہ اکبر، لیکن اگر ماں باپ کی نافرمانی مبتلا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے میرے بزرگوں خطرہ ہے کہ آدمی موت سے پہلے کہیں ایمان سے محروم نہ کر دیا جائے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے علماء فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ہے۔ آج کی رات بھی اگر کوئی ماں باپ کا عاق کہا گیا ہے حدیث میں، آج کی رات میں بھی چاہے جتنے دل سے ہم دعا کریں، لیکن یہ جو پرہیز ہے اگر اس سے پرہیز نہیں کریں گے تو چاہے جتنے مہنگے ڈاکٹر کو آپ دکھا لیجیے فائدہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، اور رمضان جیسی مبارک راتیں میں بھی یہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اگر ہمارے بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی ایسا بھائی ہے کہ اس کے اپنے ماں باپ سے معاملہ ہے تو یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم ان کو خوش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت جبریل کہتے ہیں دوسرا وہ مسلمان جو آج عید کی نماز پڑھ کے بھی محروم ہو کے جا رہا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، تیسرا وہ مسلمان جو جس قطع رحمی کے گناہ میں مبتلا ہے، جس کا اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا ہے۔ میرے بزرگوں دو قدم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، ایک وہ قدم جو آدمی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دنیا میں اٹھاتا ہے، اور دوسرا وہ قدم جو رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ ایک اللہ والے کہہ رہے تھے ایسا مسلمان دنیا میں کبھی آپ کو پریشان نہیں دکھائی دے گا جو مسلمان دنیا کے اندر دو کام کرتا ہو، ایک تو اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالتا ہو، اور دوسرا صلہ رحمی کرتا ہو، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرتا ہو۔ تو تیسرا وہ مسلمان جو قطع رحمی کے گناہ میں مبتلا ہے۔ اگر میرے بزرگ ہمارا اپنے رشتہ داروں میں کسی سے جھگڑا ہے، انمن ہے، تو اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ اور چوتھا کون سا مسلمان ہے جس کی آج بھی بخشش نہیں ہوتی؟ چوتھا وہ مسلمان جس کا اپنے محلے میں، اپنے شہر میں اور دنیا کے آخری کونے میں بسنے والے کسی بھی مسلمان کی طرف سے میرے بزرگوں اگر ہمارے دل میں کینہ ہے،
चौथा, वो मुसलमान अगर दिल में कीना है तो मेरे बुजुर्गों ये मुसलमान भी आज की रात में भी महरूम कर दिया जाएगा। रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख मुसलमानों की बख्शिश होती है, उसमें भी ये महरूम कर दिया जाएगा। लैलतुल क़द्र जो 1000 महीनों से बेहतर है, उसमें भी महरूम कर दिया जाएगा। लैलतुल जायज़ा में भी महरूम कर दिया जाएगा। और ईद की नमाज पढ़कर भी अपने गुनाहों के बोझ के साथ चला जाएगा। आखिरी रवायत में आपको सुनाऊं, देखो मेरे बुजुर्गों, रात भर नफले पढ़ना भी आसान है, दिन भर रोज़ा रखना भी आसान है, लेकिन किसी मुसलमान से हमारी बात बिगड़ जाए 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, उस मुसलमान से जाके मुसाफा कर लेना और उससे माफ़ी मांग लेना, ये बहुत मुश्किल बात। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अमाल किए, किसी ने हज किया, किसी ने ज़कात दी, माशाल्लाह हर लाइन से हमने अमल किया, लेकिन मेरे बुजुर्गों आप गौर करो, हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम गौर करें क्या ज़िंदगी में हमने कोई ऐसा अमल किया? आज हमने इशा की नमाज़ पढ़ी, क्या मेरे बुजुर्गों हम इस यकीन के साथ कह सकते हैं कि आज हमने जो इशा की नमाज़ पढ़ी, इस नमाज की वजह से अल्लाह ताला हमें जन्नत दे देंगे? पूरी ज़िंदगी का अगर जायज़ा लें तो कोई अमल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क़यामत तक आने वाले मर्दों से भी और क़यामत तक आने वाली औरतों से भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों का वादा किया है। हमारे नबी कह रहे हैं अना ज़ईमुन, कि मुसलमानों मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, जो मुसलमान दुनिया में 3 काम करके आए, सारी दुनिया जिस दिन उसका साथ छोड़ देगी, मैं उसे सीने से लगा लूँगा। खाने की कोई चीज़ नहीं होगी, अपने हाथों से जामे कौसर पिला दूँगा। रहने की कोई जगह नहीं होगी, अल्लाह के अर्श के साए में जगह दिला दूँगा। शर्त यह है कि वो मुसलमान दुनिया के अंदर 3 काम करके आए। करेंगे इंशाअल्लाह। अब बताओ, हमारे नबी जिम्मेदारी ले रहे हैं। इलेक्शन से पहले नेता लोग भी गली गली और दरवाजे दरवाजे पे जाते हैं, कहते हैं हमें वोट दे दो, ये करेंगे वो करेंगे। जीतने के बाद वो क्या करते हैं नहीं करते हम सबको मालूम है, लेकिन हमारे नबी सच्चों के सच्चे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं अना ज़ईमुन, मुसलमानों मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम्हें जन्नत में घर दिलाऊंगा। काम क्या करना है? 3 काम हमारे नबी ने करने के लिए कहा। अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी रवदिल जन्ना लिमन तरकल मिरा व इन कान मुहिक्का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं उस मुसलमान के लिए जन्नत में घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। वो मुसलमान पहला काम ये करे, वो मुसलमान पहला काम ये करे, वो मुसलमान पहला काम ये करे, हक पर होते हुए भी अपने मुसलमान भाई से लड़ाई झगड़ा न करे। हक पर होते हुए भी आपको हक है कि आप बदला ले सकते हैं, फिर भी माफ़ कर दीजिए। आसान बात है ये, लेकिन मेरे बुजुर्गों मान लेंगे तो बताओ फ़ायदा कितना बड़ा है। हमारा अपना अमल कैसा हमें पता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अगर तुमने ये काम किया तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें जन्नत में घर दिलाऊंगा। पहला काम ये करो, हक पर होते हुए भी अपने मुसलमान भाई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और दूसरा काम क्या है? हमारे नबी ने इरशाद फरमाया अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी वसतिल जन्ना लिमन तरकल कज़िब व इन कान माज़िहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं उस मुसलमान के लिए जन्नत के बीचों बीच में घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। वो मुसलमान दूसरा काम ये करे कि झूठ से इतनी नफ़रत, इतनी नफ़रत, इतनी नफ़रत कि मजाक में भी झूठ उस मुसलमान की ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान बख़ील हो सकता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, मुसलमान बख़ील हो सकता है। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान झूठ भी बोल सकता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नहीं, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता है। हमारे नबी कह रहे हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूँ जन्नत के बीचों बीच में घर दिलाने की। किसको? उस मुसलमान को जो झूठ से इतनी नफ़रत, इतनी नफ़रत, इतनी नफ़रत कि मजाक में भी झूठ उस मुसलमान की ज़ुबान पे नहीं आना चाहिए। अल्लाह ताला आज तो झूठ बोलना जैसे कोई सवाब का काम हो, अल्लाह ही माफ़ करे। और तीसरा काम क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी आलल जन्नह लिमन हसन खुलुक़हु, कि मैं उस मुसलमान के लिए जन्नत में सबसे ऊंची जगह,
سب سے اونچا مقام جنت میں دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ مسلمان تیسرا کام یہ کرے کہ اپنے اخلاق کو سنوار لے، حسن اخلاق سے آراستہ ہو جائے۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے مہمان